میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام کا توکل کامل تھا، اور اللہ رب العزت نے جس طرح توکل کرنے کا حکم دیا ہے، نبی مکرم علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ پر کامل توکل فرماتے تھے، چاہے وہ معاملہ سفر کا ہو، خضر کا ہو، چاہے وہ امن کا وقت ہو یا خوف کا وقت ہو، ہر وقت ہر واقعے میں نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ پر کامل توکل فرماتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 2910۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں نجد کی طرف گئے۔ نجد یہ عرب کا ایک علاقہ ہے۔ نبی علیہ السلام غزوات میں، جہاد میں نجد کی طرف سفر فرماتے رہے، تو یہ ان سفروں میں سے ایک سفر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب نبی علیہ السلام لوٹے تو ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ لوٹے، تو دن کو ایک ببول درختوں کی جگہ پر نبی علیہ السلام کو نیند آئی۔ وہاں پہ ببول درخت بہت زیادہ تھے اس وادی میں۔ نبی علیہ السلام وہاں پہ اترے، اور باقی جتنا بھی لشکر تھا وہ بھی اپنی سواریوں سے اترا اور منتشر ہو گیا، مختلف ببول کے درختوں کے نیچے وہ آرام کرنے لگے۔ اب نبی علیہ السلام جب اپنی سواری سے اترے اور ببول درخت کے نیچے جب ٹھہرے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو اتارا جو گیلے ہو گئے تھے، کچھ کپڑوں کو اتارا، اور ساتھ اپنا جو اسلحہ تھا، تلوار، وہ بھی درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ جب آپ درخت کے ساتھ اس تلوار کو لٹکا چکے تو آرام کرنے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سو گئے، آرام کرنے لگے، قیلولہ کرنے لگے، تو لگا ہاں اچانک نبی علیہ السلام ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام کے بلانے پر ہم آپ کے پاس گئے تو ہم نے ایک اعرابی کو دیکھا۔ وہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ جو اعرابی ہے نا، اس نے اس تلوار کو میری طرف سونتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی تلوار اتار کر درخت کے ساتھ لٹکائی تھی، ایک اعرابی آیا، اس نے وہ تلوار اٹھائی اور نبی علیہ السلام کو نہتا اور اکیلا دیکھ کر ان کی طرف تلوار سونتنے لگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ تلوار میری طرف سونتی
اور میں جس وقت جاگا تو یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اس تلوار کے ذریعے سے وہ میری طرف اشارہ کر رہا تھا، سونت رہا تھا اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا من یمنعک منی، آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نبی علیہ السلام نے ہتھے اکیلے اور تلوار پر اس نے قبضہ کر لیا تو کہنے لگا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، یعنی مجھے بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ تو اس اعرابی کو سزا دی، نہ ہی اس پر گرفت کی، بلکہ وہ آرام سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس حدیث کی تفسیر میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس توکل کی وجہ سے وہ اتنا مرغوب ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کیسے کہ جب انسان نہتا ہو اور اس کو موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہو، نبی علیہ السلام کا یہی حال، نہتے ہیں اور دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن جس استقامت سے بغیر خوف کے، بغیر گھبراہٹ کے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ پر کامل توکل کرتے ہوئے کہ مجھے تجھ سے اللہ بچائے گا، تو وہ حیران ہو گیا، وہ مرعوب ہو گیا کہ اتنے خوف اور اتنی گھبراہٹ کے وقت اگر اتنی استقامت سے کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا نبی کر سکتا ہے۔ تو اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کتنا زبردست توکل تھا اور انہیں یہ یقین تھا کہ مجھے میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم لوگوں سے تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں پر ایک سیرت کا باب چھوڑا کہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو دیہاتی اعرابی جن کے پاس علم نہیں، اگر وہ کسی بھی معاملے میں کوئی غلطی کر دیتے تو نبی علیہ السلام ان کی گرفت نہیں فرماتے بلکہ ان کو معاف فرما دیتے، ان سے درگزر کر دیتے تھے۔ اور یہی وہ درخشاں باب ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کفار و مشرکین اسلام قبول کرتے تھے۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے